شروع اللہ کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو غمزدوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو ہر ظلم کے بعد انصاف کا وعدہ کرتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف مظلوم کی شہادت کی نہیں، یہ چراغ ہے حق کا، جو ہر دور کے اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کربلا کا، جہاں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو بچا لیا۔ دوستوں، سن 60 ہجری مدینۃ المنورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ، جگر گوشہ فاطمۃ الزہرا اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرزند حسین بن علی علیہ السلام مسجد نبوی میں تنہا بیٹھا ہے، لیکن مدینہ کی فضا بدلی ہوئی ہے۔ شام سے ایک حکم نامہ آیا ہے۔ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی حکم دیا کہ تمام مسلمانوں سے بیعت لی جائے۔ دوستوں، مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ رات کے اندھیرے میں امام حسین کو دارالحکومت کے محل میں بلاتا ہے۔ امام علیہ السلام جانتے ہیں یہ وقت نرمی کا نہیں، فیصلے کا ہے۔ گورنر کہتا ہے، اے حسین، یزید کی بیعت کر لو تاکہ فساد نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرنا اسلام کی توہین ہے، میں بیعت نہیں کروں گا۔ دوستو، یہ الفاظ تاریخ کے صفحات پر خون سے لکھے گئے ہیں۔ یزید کے کارندے امام کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، لیکن بنی ہاشم کے نوجوان تلواروں کے ساتھ دروازے پر موجود ہیں۔ امام حسین گھر واپس آتے ہیں۔ رات گزر جاتی ہے، لیکن مدینہ اب پرامن نہیں رہا۔ اگلی صبح امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ، بچوں، بہنوں اور وفاداروں کو اکٹھا کیا۔ سب کو مخاطب کر کے فرمایا، ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بستی اب میرے نانا کی سنت پر چلنے والوں کی نہیں رہی۔ دوستو، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا قافلہ روانہ ہو جاتا ہے۔ مدینہ کی گلیاں خاموش ہو گئیں۔ کاش وہ دیواریں بول سکتی جو حسین کے جانے پر رو رہی تھیں۔ دوستو، راستے میں امام علی مقام امام حسین نے رک رک کر مسافروں سے پوچھا، کیا تم نے مسلم بن عقیل کی کوئی خبر سنی؟ کیا اہل کوفہ سچے ہیں؟ دوستو، کوفیوں کے ہزاروں خطوط امام علی مقام کے پاس تھے۔ آئیے مولا ہمارے رہنما بن جائیے، ہم یزید جیسے ظالم کو نہیں مانتے۔ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو اپنا قاصد بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ دوستوں، جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو عوام نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ 12,000 افراد نے امام حسین علیہ السلام کی نمائندگی پر بیعت کی، لیکن کوفہ کی وفاداری کچے دھاگے کی طرح تھی۔ یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا نیا گورنر مقرر کیا۔ اس نے خوف اور لالچ سے لوگوں کو خرید لیا۔ چند دنوں میں وہی عوام مسلم بن عقیل کو چھوڑ گئی۔ مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، گھروں کے دروازے بند ہو گئے، پھر انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ایک نواسۂ رسول کا سفیر تنہا، پیاسا، بغاوت کے جھوٹے الزام میں مار دیا گیا۔ دوستوں، امام حسین کو خبر ملی۔ مکہ میں بیٹھے امام کا دل دہل گیا، لیکن واپس جانا اب ممکن نہیں۔ امام نے فرمایا، ہم حق پر ہیں، ظلم کے خلاف نکلنا فرض ہے، چاہے ہماری گردنیں کٹ جائیں۔
ادھر یزید نے مکہ مکرمہ میں بھی امام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حج کا موسم تھا، لاکھوں لوگ موجود تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں بدل دیا تاکہ خانہ کعبے میں خون نہ بہے۔ یہی حسین کا ظرف تھا۔ دوستوں، پھر امام نے کوفہ کی طرف روانگی کا اعلان کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ، اہل حرم اور وفادار اصحاب سب منزل در منزل سفر کرتے ہوئے کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راستہ لمبا تھا، گرمی شدید تھی، لیکن قدم کبھی نہیں رکے، کیونکہ یہ صرف سفر نہ تھا، یہ قربانی کا راستہ تھا، شہادت کی راہ تھی۔ یہ سفر حق کے لیے تھا، جسے حسین علیہ السلام اپنے خون سے سیراب کرنے جا رہے تھے۔ دوستو، 2 محرم سن 61 ہجری امام حسین علیہ السلام کا قافلہ نینوا کی حدود میں داخل ہوا اور ایک مقام پر اونٹ رک گیا۔ امام نے پوچھا، اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا، نینوا۔ امام خاموش رہے۔ دوسرا بولا، تب بھی امام خاموش رہے، حتیٰ کہ تیسرا بولا۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر ایک شخص نے کہا، اس مقام کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی امام نے فرمایا، یہی ہماری منزل ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ دوستوں، پھر امام حسین علیہ السلام نے خیمے لگانے کا حکم دے دیا۔ ادھر کوفہ میں ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لشکر دے کر کربلا روانہ کیا۔ شروع میں لشکر کی تعداد 4000 تھی، پھر بڑھتے بڑھتے 30,000، 40,000، حتیٰ کہ 60,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ دوستوں، یزیدی لشکر مکمل اسلحے، گھوڑوں، تیر اندازوں، نیزہ برداروں سے لیس تھا، اور ادھر امام حسین علیہ السلام کے پاس کل 72 جانباز تھے۔ ایک طرف دنیاوی طاقت کا غرور اور دوسری طرف آسمانی روشنی کا قافلہ۔ دوستو، 7 محرم کو ابن سعد نے یزید کے حکم پر دریائے فرات پر پہرا لگا دیا۔ حسینی قافلے کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ سورج کی تپش میں جلتی ریت پر خواتین اور بچے پیاس سے بے حال ہونے لگے۔ علی اصغر جیسے چھوٹے بچے، سکینہ جیسی ننھی بچی، لبوں پر پیاس کے چھالے، آنکھوں میں نمی، لیکن زبان پر شکایت نہیں۔ دوستو، حضرت عباس نے کئی بار پانی لانے کی کوشش کی، لیکن دشمن ہر راستہ روک رہا تھا۔ امام نے فرمایا، یہ جنگ پانی کے لیے نہیں، اصولوں کے لیے ہے۔ ہم پیاسا رہ لیں گے، لیکن ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ دوستوں، عمر بن سعد نے امام حسین کو پیغام بھیجا، اگر آپ بیعت کر لیں تو ہم آپ کو واپس مدینہ جانے دیں گے۔ امام نے فرمایا، نہ میں بیعت کروں گا اور نہ تمہارے ظلم کو تسلیم کروں گا۔ پھر ابن زیاد نے شمر بن ذوالجوشن کو بھیجا، جو حسین کا پرانا دشمن تھا۔ شمر نے آ کر خیمے کے باہر آواز دی، عباس، تم بنی ہاشم میں سے ہو، آؤ ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ حضرت عباس نے گرجدار آواز میں کہا، ہماری امان حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، تم ہمیں حسین علیہ السلام سے جدا کر کے
امان کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم ایسی زندگی پر 1000 بار موت بہتر ہے۔ دوستوں پھر امام حسین نے یزیدی لشکر کے سامنے آخری خطبہ دیا۔ دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، میری ماں فاطمۃ الزہرا، میرا باپ علی شیر خدا ہے، کیا تم مجھے قتل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ سکو گے؟ کیا تم جانتے نہیں میں نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی پر ظلم نہیں کیا، تو پھر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ لیکن وہ دل کے اندھے ہو چکے تھے، ضمیر مر چکے تھے، اور امام نے فرمایا اے خدا ان کو اندھا کر دے، ان کے دلوں پر مہر لگا دے، کیونکہ یہ ہدایت نہیں چاہتے۔ دوستو 9 محرم کی رات شب عاشور یزیدی لشکر نے حملے کی تیاری شروع کر دی۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کل ہمارا آخری دن ہوگا، تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے، میں چراغ بجھا دیتا ہوں۔ دوستو چراغ بجھا دیا گیا، لیکن جیسے ہی چراغ روشن ہوا سب وہیں موجود تھے۔ حضرت مسلم بن اوسجا نے کہا یا حسین، ہم 1000 بار بھی زندہ ہو کر 1000 بار آپ کے لیے شہید ہوں گے، تب بھی یہ کم ہے۔ حضرت علی اکبر بولے بابا جان، کیا ہم حق پر نہیں؟ تو پھر ہمیں موت سے کیا ڈر؟ حضرت عباس نے کہا میں آپ کو تنہا چھوڑ دوں، کبھی نہیں۔ دوستوں شب عاشور عبادت، تلاوت، نماز، ذکر الہی میں گزری۔ خیموں سے قرآن کی آوازیں آ رہی تھیں، مرد، عورتیں، بچے سب سجدے میں تھے۔ سکینہ، علی اصغر اور زینب سب جانتے تھے صبح کیا ہونے والا ہے، لیکن کسی کے چہرے پر خوف نہ تھا۔ دوستوں 10 محرم الحرام سن 61 ہجری دن عاشور، صبح طلوع ہونے والی تھی، لیکن کربلا کے آسمان پر خوف اور تقدیر کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ یہ وہ دن تھا جس کا انتظار زمین بھی کر رہی تھی، یہ وہ صبح تھی جس کے بعد شام غم آنی تھی۔ دوستوں امام حسین نے تمام اصحاب کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ نماز کے بعد سب نے ایک دوسرے کو الوداعی نظر سے دیکھا، اور پھر امام حسین نے خیموں کے گرد ایک گڑھا کھودنے اور آگ روشن کرنے کا حکم دیا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے۔ اہل حرم کی سسکیاں، زینب کی دعائیں، سکینہ کی آنکھوں میں سوال، لیکن ہر دل میں صبر اور ہر آنکھ میں یقین تھا۔ دوستوں جنگ کا آغاز یزیدی فوج کے حملے سے ہوا، لیکن امام حسین کے اصحاب نے ایسا دفاع کیا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ ایک ایک کر کے ساتھی میدان میں اترتے رہے۔ حبیب ابن مظاہر امام کے بچپن کے دوست، بوڑھے تھے مگر جذبے میں جوان تھے۔ دوستوں دشمن کے درجنوں سپاہیوں کو قتل کیا، پھر شہید ہو گئے۔ مسلم بن اوسجا سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں تھے۔ شہادت کے وقت کہا یا حسین، میرا جسم کٹ گیا لیکن میری وفا سلامت ہے۔ دوستوں اب امام حسین کے بھتیجے حضرت قاسم آئے۔ حضرت حسن علیہ السلام کے بیٹے، کم عمر، نازک بدن، چہرے پر نور،
امام حسین نے فرمایا بیٹا تمہاری عمر ابھی کم ہے۔ قاسم بولے چچا جان کیا میں شہید ہو کر جنت میں اپنے والد سے نہیں مل سکوں گا؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قاسم نے رخصتی لی، گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان میں جا کر دشمن پر بجلی کی طرح حملے کیے، لیکن آخرکار انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کے ننھے جسم پر دشمن نے تلواروں سے وار کیے۔ امام حسین دوڑ کر پہنچے، قاسم کے لاشے کو گود میں اٹھایا اور فرمایا اے میرے جگر کے ٹکڑے تو نے مجھے تنہا کر دیا۔ دوستوں پھر باری آئی امام حسین کے نوجوان بیٹے حضرت علی اکبر کی، جو صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ جب وہ میدان میں جانے لگے تو امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ گواہ رہنا ایسا جوان تجھ پر قربان کر رہا ہوں جو تیری نبی کی شبیہ ہے۔ دوستوں علی اکبر میدان میں گئے، بہادری سے لڑتے رہے، پھر زخمی ہو کر واپس آئے اور امام حسین سے فرمایا بابا پیاس ستا رہی ہے۔ امام نے فرمایا بیٹا صبر کرو، جلد ہی نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پلائیں گے۔ علی اکبر دوبارہ میدان میں گئے اور بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے آخرکار وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین لاشے پر جھکے اور کہا اے میرے علی اکبر اب دنیا میں جینے کو دل نہیں چاہتا۔ دوستو اب باری آئی حضرت عباس علمدار کی۔ حضرت عباس کی بیویاں پیاسی تھیں، بچوں کے ہونٹ خشک تھے۔ سکینہ نے کہا چچا جان پانی لاؤ نا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے فرات تک پہنچ گئے۔ پانی ہاتھ میں آیا لیکن خود نہ پیا۔ کہا سکینہ پیاسی ہے، میں کیسے پی لوں؟ واپس پلٹے تو دشمن نے دونوں بازو کاٹ دیے۔ مشک کو دانتوں میں پکڑا لیکن ایک تیر مشکیزے میں لگا، پانی بہہ گیا۔ عباس گرے، آواز دی۔ دوستوں امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، عباس کی لاش پر بیٹھ کر رو پڑے اب میرے بازو ٹوٹ گئے، اے عباس تو گیا تو سب گیا۔ دوستو اب امام حسین نے گود میں 6 مہینے کے علی اصغر کو اٹھایا ہوا تھا۔ کہا یہ بچہ تو نہ جنگی ہے نہ باغی، بس پیاسا ہے، اگر پانی دینا ہے تو دے دو ورنہ اسے خود میدان میں لے جاتا ہوں۔ دوستو یزیدی لشکر پر سکوت چھا گیا۔ تب حرملہ نے تیر چلایا، 3 شاہ تیر جو علی اصغر کے نازک گلے پر لگا اور اس کا چھوٹا سا بدن تڑپ کر خاموش ہو گیا۔ امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، پھر چھوٹے لاشے کو خیمے کے پیچھے دفن کر دیا۔ دوستوں اب رہ گئے امام حسین تنہا، زخمی، دل غموں سے چور، لیکن حوصلہ پہاڑ جیسا۔ خیمے کو الوداع کہا، حضرت زینب کو آخری بار گلے لگایا، سکینہ کو گلے لگایا اور فرمایا بیٹا اب بابا واپس نہیں آئے گا۔ امام علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں نکلے۔ دوستو امام حسین بہت بہادری کے ساتھ لڑے، دشمن کو کاٹ کاٹ کر گرایا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا امام علیہ السلام کے جسم پر 33 نیزے
34 تلواروں کے زخم تھے۔ اور پھر بدبخت شمر آگے بڑھا اور سر کو تن سے جدا کر دیا۔ یہ حسین تھا جس نے سر کٹا دیا مگر سر نہیں جھکایا۔ یزید جیت کر بھی ہار گیا اور حسین کٹ کر بھی تاریخ میں زندہ ہو گیا۔ دوستوں، امام حسین کی شہادت ہو چکی تھی۔ سورج پر سرخی چھا گئی تھی، فضا میں دھواں، آنکھوں میں آنسو اور دلوں میں قیامت برپا تھی۔ لیکن ظلم یہی ختم نہ ہوا۔ یزیدی فوج نے امام حسین کی لاش کے بعد اپنا قہر اہل بیت پر برسایا۔ شہادت کے فوراً بعد شمر اور اس کے درندہ صفت سپاہیوں نے خیموں کی طرف پیش قدمی کی۔ خواتین، بچے، علی زین العابدین جو سخت بیمار تھے، سب کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ دوستوں، کچھ سپاہی خیموں میں داخل ہوئے اور ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے سروں سے چادریں کھینچنے لگے۔ چاند کے چہرے والی سکینہ روتی دوڑتی گری، لیکن درندوں کو رحم نہ آیا۔ حضرت زینب نے بچوں کو سمیٹا، خیموں کی بچی کھچی چادروں سے تن ڈھانپا اور سجدے میں گر گئیں۔ اے رب، اگر تیری یہی رضا ہے تو زینب کو منظور ہے۔ دوستوں، پھر خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ خاک و خون سے سجی سرزمین کربلا اب جلے ہوئے خیموں اور بچوں کے ننگے پیروں کی گواہ تھی۔ دوستوں، صبح ہوئی۔ یزیدی فوج نے اہل حرم کو گرفتار کیا۔ رسیاں لائیں گئیں، زنجیریں پہنائیں گئیں۔ امام زین العابدین بیمار تھے، انہیں بیڑیاں پہنا کر باندھ دیا گیا۔ عورتوں کو اونٹوں پر بغیر پردے کے سوار کیا گیا۔ حضرت زینب نے سر کو ڈھانپنے کے لیے کچھ کپڑے مانگے، لیکن یزیدی ہنسنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی، فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی، مدینہ کی شہزادی آج سرے بازار ہے اور کوئی مدد کو نہیں آیا۔ دوستوں، اہل بیت کو پہلے کوفہ لایا گیا، بازاروں میں گھمایا گیا۔ لوگ دروازوں اور چھتوں سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ حضرت زینب نے نظریں نیچی رکھیں، لیکن دل میں آگ جل رہی تھی۔ ابن سعد کے دربار میں حضرت زینب کو لایا گیا۔ کیسا لگا زینب اپنے بھائیوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کر؟ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے کربلا میں سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ دوستوں، ابن زیاد ہکا بکا رہ گیا۔ دوستوں، کوفہ سے دمشق شام کا سفر شروع ہوا۔ اونٹوں پر قیدی، ہاتھوں میں رسیاں، گردنوں میں توق، راستے میں لوگ پتھر مارتے۔ ایک جگہ سکینہ نے پوچھا، چچی جان، کیا ہم کبھی مدینہ واپس جائیں گے؟ کیا بابا ہمیں لینے آئیں گے؟ حضرت زینب نے آنکھیں بند کر لیں اور کہا، بیٹا، بابا تو جنت کے دروازے پر منتظر ہیں۔ سفر میں کچھ بچے بھوک سے، کچھ پیاس سے اور کچھ صدمے سے شہید ہو گئے۔ دوستو، اہل بیت کو شام کے بازاروں سے گزارا گیا، یزید کے دربار میں داخل کیا گیا۔ یزید تخت پر بیٹھا، دربار سجا ہوا، کہکے جاری تھے۔ سامنے رکھا ہوا امام حسین کا سر مبارک لکڑی سے مار رہا تھا۔ زین العابدین نے آہستہ سے کہا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا؟ تب حضرت زینب کھڑی ہوئیں، دربار میں خاموشی چھا گئی اور
زینب بولیں اے یزید تو سمجھتا ہے تو نے ہمیں رسوا کیا، تو ہمیں قید کر کے پردہ چھین کر جیت گیا؟ نہیں، ہم نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کیا۔ آج ہم مظلوم ہیں لیکن کل تاریخ ہمیں فاتحہ کہے گی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت زینب اور امام سجاد کے خطبوں نے دربار کو جھنجھوڑ دیا۔ لوگ رونے لگے، یزید گھبرا گیا، پھر مجبور ہو کر اہل بیت کو رہائی دی گئی۔ دوستو، مدینہ واپسی کا سفر شروع ہوا، لیکن اب حسین نہ تھے، عباس نہ تھے، علی اکبر نہ تھے، علی اصغر نہ تھے۔ جب قافلہ مدینہ پہنچا تو شہر میں کہرام مچ گیا۔ بیبیاں روزے عاشور یاد کر کے روتی رہیں اور امام زین العابدین نے ہر جگہ کربلا کا پیغام پھیلایا۔ دوستوں، کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا فرض ہے، چاہے تنہا ہو۔ صبر کی طاقت تلوار سے زیادہ بڑی ہے۔ دوستو، بیبیاں بھی خطبہ دے سکتی ہیں اگر حق کی بات ہو۔ حضرت زینب کی زبان، حضرت امام حسین کا خون، علی اصغر کی پیاس، عباس کی وفا، سب نے مل کر اسلام کو بچایا۔ دوستوں، کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا آج بھی زندہ ہے۔ امام حسین کی شہادت ایک لمحے کی نہیں، یہ تاریخ کے ہر دور میں چراغ بن کر جلتی ہے۔ کربلا نے امت کو راستہ دکھایا، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا، صبر، عزت، غیرت اور وفا کا۔ دوستوں، اہل حرم جب مدینہ واپس پہنچے تو فضائیں ماتم میں ڈوب گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر میں فاطمہ کے نواسوں کی قربانی کی خبر پہنچی تو ہر در و دیوار غم سے لرز اٹھے۔ سیدہ زینب مصلی پر بیٹھ کر رو رو کر دعا کرتی رہیں، یا رب، حسین نے سب کچھ تیرے لیے قربان کیا، اب امت کو اس قربانی کا شعور عطا فرما۔ امام زین العابدین راتوں کو عبادت کرتے، دن میں لوگوں کو بتاتے کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، یہ قیامت تک کا درس ہے۔ دوستوں، یزید نے چاہا کہ کربلا کو دبا دے، لیکن زینب کے خطبوں نے امت کو جھنجھوڑ دیا۔ کوفہ، شام، مدینہ، ہر جگہ لوگ سچ جاننے لگے، یزید کی حقیقت کھلنے لگی، اس کا اقتدار لرزنے لگا۔ جلد ہی اس کا انجام بھی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہوا۔ دوستوں، کربلا نے واضح کر دیا، طاقت کی بنیاد ظلم پر ہو تو وہ زیادہ دیر باقی نہیں رہتی۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے، خون تلوار سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ شہادت خاموشی نہیں بلکہ سب سے بلند صدا ہے۔ جس امام کو تنہا کیا گیا، جسے پیاسا شہید کیا گیا، آج پوری دنیا میں اس کا نام عزت، غیرت اور قربانی کا نشان بن چکا ہے۔ کربلا نے بتا دیا کہ ظالم کے ساتھ خاموشی بھی گناہ ہے۔ دوستوں، کربلا کے بعد اگر حسین کی قربانی کو زبان ملی تو وہ حضرت زینب تھیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک عورت اگر اللہ پر یقین رکھے تو وہ سلطنت کو ہلا سکتی ہے۔ ان کے خطبوں نے یزید جیسے جابر کو بے نقاب کر دیا۔ امام سجاد نے اسیر ہو کر بھی قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی، دعاؤں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اور صحیفہ سجادیہ کے ذریعے آپ نے امام حسین کا پیغام ہر دل تک پہنچایا۔ آپ فرماتے، ہمیں قتل کیا گیا تاکہ دین بچایا جا سکے، یہ قربانی صرف ہماری نہیں، یہ امت کی بیداری کے لیے تھی۔ دوستوں، کربلا آج بھی ہمیں دعوت دیتی ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، چاہے تم تنہا ہو۔
سچائی کے لیے کھڑے ہو، چاہے جان چلی جائے، خون بہا دو مگر ضمیر نہ بیچو۔ دوستوں، یزید کا محل، تخت، حکومت سب مٹی میں مل گئے، لیکن امام حسین کا مزار، کربلا کی خاک آج بھی ہر سال لاکھوں قدموں کی زیارت سے گونجتی ہے۔ جب کوئی مظلوم ظلم سہتا ہے، جب کوئی حریت پسند آواز اٹھاتا ہے، جب کوئی کہتا ہے لبیک یا حسین، تو دنیا کو سمجھ آ جاتا ہے کربلا اب بھی زندہ ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔